السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ وقال تعالی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی لے کے حاضر خدمت ہوں اور بارگاہ ازدی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں جو کچھ کہا جائے اسے صحیح سننے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آپ نے وقت کے بڑے امام محمد بن ابی بکر بن ایوب الدمشقی الموصوف بابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب الداء والدواء میں ایک عنوان ذکر کرتے ہوئے اس کی تشریح اور توضیح فرماتے ہیں، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں اس عنوان کا ذکر کیا تھا، اور اس کے تحت انہوں نے دعا جو کہ ایک بڑا علاج ہے روحانی اور جسمانی مختلف امراض کا، اور اس علاج کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، کوئی جگہ متعین نہیں ہے، جس وقت چاہو جب چاہو اور جس بھی کیفیت میں انسان ہو اور جس طرح کا مرض ہو تو اس وقت اس دوا سے علاج ممکن ہے۔ اللہ کے دروازے اپنے بندے پر کبھی بند نہیں ہوئے، یہ اس کی شان کریمی کے شایان ہی نہیں کہ وہ اللہ اپنے کوئی وقت ایسے لائے کہ اپنے بندے کی بات کو نہ سنیں، اللہ اکبر۔ لیکن سنانے کے جو آداب ہیں اللہ کو، اللہ سے عرض کرنے کے، التجا کرنے کے، مانگنے کے، وہ ہمارا اصل موضوع ہے، جس میں بعض اہم باتوں کا ہم نے ذکر کیا ہے اور کچھ باتیں آگے ہم ذکر کر رہے ہیں۔ علامہ موصوف رحمہ اللہ نے ان اوقات کا تذکرہ کیا ہے یہاں جس میں دیگر اوقات کی نسبت زیادہ امکان ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مانگی ہوئی دعائیں قبول و منظور ہو جائیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے 3 اوقات کا ذکر کیا تھا کہ جب انسان دعا کرے تو زیادہ قبولیت کا امکان ہے، کو اس میں لیلۃ القدر ہے، اور اسی طرح اپنا والدین کے ساتھ نیکی حسن سلوک، اس کے بعد اللہ سے دعا یا والدین سے کہنا کہ دعا کی جائے، پھر نماز کی حالت میں انسان تشہد میں دعا کرے، یہ بھی ذکر ہے۔ اب اس کے بعد احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت کا ذکر کیا کہ جب انسان کعبہ مشرفہ میں اللہ کے مہمان ہوتے ہوئے زمزم کا پانی نوش کرتا ہے، تو آب زمزم جو ہے وہ شفا ہے، غذا ہے، ایک بہت بڑی دوا ہے، علاج ہے۔ بہت سارے ساتھی اور احباب جو کہ تذکرہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھی بھی تھے جب ہم بفضل اللہ مدینہ منورہ میں زیر تعلیم تھے، تو انہوں نے اپنی اپنی حاجات کے لیے دعائیں کیں، یہی زمزم کا پانی پینے کے بعد بار بار اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی، کثرت سے دعائیں کیں، ذکر کیے، تو انہیں وہ مطلوبہ نتائج ملے، حیران کن نتائج۔ اور الصادق والمصدوق
صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی تو ہر اس مرض کا علاج ہے اور اس تکلیف کا مداوع ہے یا اس ضرورت کا حل ہے، سلوشن ہے، جس کی غرض سے انسان نیت کرتے ہوئے پیتا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ تو یہ بھی ایک ذکر ہے اس بات کا کہ انسان یہ کوشش کرے بارگاہ ازدی میں حاضر ہو اور زمزم کا پانی بار بار پیے اور دعائیں کرے۔ ناظرین، ایک اور مقام ہے اور بہت سارے لوگ اس سے واقف بھی ہیں، وہ مقام بھی ہے، وقت بھی ہے، دونوں جگہیں اس کی اہمیت ہے اپنی جگہ پر، وہ ہے میدان عرفات۔ تو عرفہ کے دن میدان عرفات میں خاص طور پر جو ضیوف الرحمن، رحمان کے مہمان جب حاضر ہوتے ہیں اور پھر اپنی مخصوص یونیفارم میں اپنی اللہ کی بارگاہ میں مخصوص الفاظ کے ساتھ اپنی حاضری کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی عظمت و کبریائی و جلالت کا اظہار کرتے ہوئے وہ اپنے اللہ سے مانگتے ہیں دامن پھیلا کر، تو وہ وقت ہی رحمت للعالمین نے فرمایا کہ اللہ سے مانگنے کا ہے، کہ جب اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور یباہی بہم الملائکہ، وہ فرشتوں کو حاضر کر کے فرشتوں کو مخاطب فرما کر یہ فخر کرتا ہے رب العالمین کہ دیکھو میرے بندے کہاں کہاں سے، کس حالت میں اور کس طرح اور کس جگہ، کس یونیفارم میں حالت میں وہ پہنچے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کیا چاہتے ہیں یہ میرے بندے، تو وہ جو چاہتے ہیں وہ وہی چیز ہے کہ اللہ سب کو گناہوں کے بوجھ سے آزاد کر دے، معاف کر دے اور انہیں اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے رحمت معمور کر دے۔ تو گویا ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھنے کے بعد سے یہ وقت شروع ہوتا ہے دعا کا میدان عرفات میں، اور سورج غروب ہونے تک یہی ذکر، اذکار اور دعائیں، جس وقت اللہ اپنے بندوں کے بہت ہی قریب آتا ہے اور بہت زیادہ تعداد میں اللہ اپنے بندوں کو آتش جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے وہاں پہنچنے کی اور یہ طرز عمل اپنی اللہ کی بارگاہ میں رکھنے کا۔ تو ناظرین، ایک اس کے علاوہ مہینہ ہے رمضان المبارک کا بالعموم، اس سے پہلے ہم نے لیلۃ القدر کا خاص ذکر کیا تھا، لیکن پورا ماہ مبارک جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ سراسر اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا، اور پھر یہ ہے کہ گناہوں کی معافی کا، ثواب اور اجر کی بڑھوتری کا وہ ایک ذریعہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت سارے ایسے اوقات ہیں، پورا دن انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، رات کو قیام اللیل میں خاص طور پر اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت انسان اپنے اللہ سے دعائیں کرے، مانگے۔ تو مجرد قیام اللیل اور روزوں کے رکھنے میں اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں کہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور اسی طرح ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس کے علاوہ ناظرین، اس ماہ مبارک کے بعد رمضان المبارک، شوال، ذیقعد اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن وہ اپنی برکات و ثمرات اور فیوض کے اعتبار سے منفرد ہیں، اور ہم نے کئی بار اس بات کا تذکرہ کیا ہے اپنے مختلف حلقوں میں کہ یہ 10 ذی الحجہ کے دن بشمول راتیں یہ وہ ہیں جس میں سورہ الفجر
جیسا کہ علماء اور مفسرین نے ذکر کیا ہے، اللہ نے قسم کھائی ہے ان کی عظمت کی۔ اور جب کمپیریزن کیا جاتا ہے رمضان المبارک کی 10 راتوں اور ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے مابین، تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بقول وہ فرماتے ہیں کہ اس تقابل کے نتیجے میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی 10 راتیں جو ہیں وہ زیادہ فضیلت والی ہیں پورے سال کی راتوں سے، اور 10 ذی الحجہ کے یہ جو دن ہیں یہ پورے جتنے بھی سال کے دن ہیں بشمول رمضان المبارک کے دن ان سے بھی یہ افضل ہیں، اور معروف احادیث اس سلسلے میں موجود ہیں۔ تو ان دنوں میں کرنے کے جو کام ہیں خاص طور پر بہت سارے، جن میں ذکر اذکار ہے، قرآن کی تلاوت ہے، نوافل ہیں، صدقہ و خیرات ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں ہیں، یہ بھی وقت اور جگہ اپنا اوقات کے اعتبار سے ذی الحجہ کے 10 دن دعاؤں کی قبولیت کا بہت بڑا ذریعہ ہیں۔ اسی طرح ناظرین، بعض روایات سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ جب حق و باطل کا معرکہ گرم ہو اور دشمن کے سامنے اہل ایمان نبرد آزما ہوں، تو اس سے پہلے یا اس دوران اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں انسان جہاد کرے اعلاء کلمات اللہ کے لیے، تو اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں کی گئی دعا قبول کی جاتی ہے، ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں رحمت للعالمین کا وہ خاص طریقہ جو کہ آپ نے غزوہ بدر سے پہلے دعا کی صورت میں اپنی امت کو پیش کیا، اسوہ، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے اس گریہ زاری سے اور اتنی لمبی طویل دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، یہاں تک کہ آپ جھکتے چلے گئے، سرنگوں ہو گئے بارگاہ اللہ کی بارگاہ میں، اور آپ کی جو چادر مبارک تھی وہ بھی کندھے سے نیچے لٹک گئی، گر گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی یہ تذلل و خشوع و خضوع دیکھ کر فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اب آپ کی اللہ اس دعا کو قبول فرمائیں گے، مایوس نہیں کریں گے۔ تو وہ ایک وقت تھا کہ جس وقت آپ نے دعا کی اور پھر اس کی قبولیت کے جو نظارے دیکھے اہل ایمان نے وہ قرآن حکیم میں بھی موجود ہیں۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ فلن تعبد فی الارض ابدا، کہ الہی میں اپنا پورا سرمایہ لے کر اہل ایمان کی جو بالکل معمولی سی پونجی ہے، ہتھیار بھی نہیں ہیں، کمزور ہیں، تعداد میں بھی کم ہیں، اور بھوکے پیٹوں میں کچھ نہیں، تھکے ہوئے تیری بارگاہ میں لے آیا ہوں، اگر یہ آج مٹ گئے تو پھر پوری روئے زمین پر تیرا عبادت گزار کوئی بندہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ الفاظ تھے رحمت للعالمین کے آگے گریہ زاری تھی، اور جواب میں اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور اسی طرح 3000 کا بھی ذکر ہے، بخمسۃ آلاف، 5000 کا بھی ذکر ہے، 5000 فرشتے۔ تو حق و باطل کے معرکہ سے پہلے دعا یہ بھی مسنون طریقہ ہے، اور قبولیت کی گھڑیاں ہیں اللہ کے فضل سے۔ اسی طرح یہ بھی بعض روایات کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ جب رحمت باری کا نزول ہو، خاص طور پر بارش کا، تو اس وقت بھی اللہ سے دعا کی جائے، بارش میں اللہ اس کو ہمارے لیے رحمت کی بنا دے اور زحمت کی نہ ہو۔ پھر یہ ہے کہ اس وقت مانگی گئی دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوتی ہے۔ ناظرین، کچھ اوقات کے علاوہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے جو اوقات ذکر کیے ہیں اپنے اس عنوان کے تحت، میں چاہوں گا کہ ان کا بھی یہاں ذکر کیا جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انتہائی یکسوئی اور حضور قلب جب حاصل ہو جائے تو وہ دعا کا وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ اپنے بندے کی سنتے ہیں، قربتیں حاصل ہوتی ہیں، فاصلے مٹ جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک الثلث الاخیر من اللیل،
رات کا تیسرا پہر کہ جب 2/3 گزر جائے اور تیسرا شروع ہو جائے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی حین یبقی الثلث اللیل الاخیر، ثلث اللیل الاخیر، کہ ہمارا پروردگار آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں کہ جب رات کا تیسرا پہر باقی رہ جاتا ہے، تو وہ وقت ہے کہ جس وقت نہ صرف اللہ کی ذات آسمان دنیا پہ نزول فرماتی ہے بلکہ بے حد و حساب ملائکہ کا بھی نزول ہوتا ہے اس وقت، تو اللہ کی رحمت کے دروازے مکمل کھلے ہوتے ہیں، فضل و کرم کے دروازے واہ ہوتے ہیں، اور خوش نصیب اپنے اللہ کی بارگاہ میں اس وقت سراپا التجا ہوتے ہیں، عبادت گزار سجدہ ریز ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اللہ کی اس التجا کے صلے میں، حل من مستغفرن، ہے کوئی گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو گناہوں سے صاف کر دوں، گناہ معاف کر دوں۔ حل من مستشفعن، ہے کوئی مایوس بیمار جو کہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، تکلیف میں، کرب میں، دکھ میں مبتلا ہے، مایوس ہو چکا ہے، لیکن میری بارگاہ میں حاضر ہو کر التجا کرنے والا، شفا مانگنے والا ہے کوئی کہ میں اس کے ساری بیماریوں کو آپ اجر و ثواب کا باعث بناتے ہوئے اس کو کامل شفا عطا کر دوں۔ حل من مستشفعن، اور اسی طرح حل من مسترزقن، ہے کوئی غریب مفلس تنگ دست کہ قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا بھوکا انسان جو کہ میری بارگاہ میں آ کر دعا کرے، التجا کرے، رزق مانگے، تو میں اس کو اپنی رحمتوں سے، رزق سے مالا مال کر دوں، بھر دوں، معمور کر دوں۔ تو وہ یہ کیفیت ہے ناظرین، یہ اس وقت اللہ کے بندے جو حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے دامن پھیلائے ہوتے ہیں، تو وہ اپنی اللہ کی رحمتوں کو سمیٹتے ہیں، برکتوں سے معمور ہوتے ہیں۔ تو امام موصوف رحمہ اللہ نے ایک یہ وقت ذکر کیا ہے، اور رات کے، اور رحمت للعالمین اسی وجہ سے اس رات کی قدر و قیمت آپ نے عمل سے بھی بیان فرمائی کہ زندگی بھر آپ نے تہجد نہیں چھوڑی، اور اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ تو اللہ ہم سب کو اس سہانے وقت میں اللہ اپنے سے مانگنے کی، اپنا فقیر بننے کی، محتاج بننے کی اس وقت توفیق دے اور گناہوں کو معاف کر دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔